سورہ لقمان آیت نمبر 10 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق السماوات بغیر عمد پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر عمد بغیر ستونوں کے بغیر پلرز کے ترونہا تم دیکھ سکتے ہو اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ بغیر پلرز کے اللہ نے آسمان بنایا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ اور ڈالا اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑ. اس کا بھی مقصد بیان ہو رہا ہے کہ ان تمید بکم یہ کہ کہیں ڈھلک نہ جائیں تمہارے ساتھ، یعنی پہاڑوں کو زمین کی اسٹیبلٹی کا ذریعہ بتایا جا رہا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ اور پھیلایا اس اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہر طرح کے چلنے پھرنے والے، یعنی انسان بھی جانور بھی. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً نازل کیا اس اللہ نے آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ بس اگایا اللہ تعالیٰ نے، اگایا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں بس اگایا ہم نے اس زمین میں من کل زوج کریم ہر طرح کے جوڑے فرحت بخش اور بڑے ہی اچھے سے. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے پچھلی آیت پڑھی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہو، اور جب تمہیں اللہ کی آیتوں کی طرف بلایا جاتا ہے، جب تلاوت ہوتی ہے تم پر ہماری آیتیں، تو تم اس تکبر سے مڑتے ہو کہ گویا تم نے سنا ہی نہیں، تمہارے کانوں میں اتنا بوجھ آ جاتا ہے اور تم فضول حدیثیں اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے فضول باتوں کا سہارا لیتے ہو. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دردناک عذاب کی خوشخبری دو. یہ آپ کی پچھلی آیتیں تھیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی شان بتا رہے ہیں کہ تم غور کرو کہ تم کس اللہ کے ساتھ یہ اپنی دشمنی کرتے ہو. تمہیں رب تعالیٰ نے اتنا پریشیس بک عطا فرمائی، اتنی مضبوط آیتیں دی، اور اس کے کمپیریزن میں تم ایسی لہو الحدیث لاتے ہو جس سے لوگوں کو اللہ کے بارے میں گمراہ کرتے ہو. تو اے لوگوں، مطلب میں نے جو سمجھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی جو گمراہ ہوتے ہیں لوگوں کی باتوں سے اور اللہ کی کتاب کی آیتوں کو خود تلاوت کر کے نہیں دیکھتے، تو کیا ایسے لوگوں کو اللہ کی شان نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر بلند آسمان، کس قدر مضبوط پہاڑ، کس قدر زمین پر فرحت بخش جوڑے اور سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. یعنی اے انسان، تم دوسروں کی باتوں میں کیسے آتے ہو؟ تمہیں اللہ کی شان نظر نہیں آتی. آگے آیت بھی دیکھیں، اسی کو ہی ٹیلی کرتی ہے کہ ھذا خلق اللہ، یہ ہے جو اللہ نے پیدا کیا. فَأَرُونِي پس دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلق الذین من دونہ کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے جو اس کے سوا ہیں، یعنی جن کے ناموں سے جن کی تم بڑائی بیان کر کر اللہ کی بڑائی کو کمزور کرتے ہو. مجھے بتاؤ کہ کس غیر اللہ نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں اس اللہ کے سوا. بل الظالمون بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ، یہ مشرک لوگ، یہ حق مارنے والے لوگ، یہ کھلم کھلا گمراہی میں جا چکے ہیں. ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کو ظالم کی ڈیفینیشن دی تھی اور آج آپ سورہ لقمان میں تو خاص ظالم کی ڈیفینیشن پڑھیں گے جب لقمان اپنے بچوں کو نصیحتیں کریں گے کہ ظالم کا معنی ہے شرک کرنے والا. شرک کا معنی ہے کہ کسی کو اس کی سطح سے اور حق سے ہٹا دینا. اچھا جی، تو اب ہم آگے جب پڑھتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اور البتہ یقیناً دیا ہم نے لقمان کو حکمتیں، یعنی وہ بہت ہی سمجھدار آدمی تھے، وزڈم تھی ان کے پاس، اور اللہ نے جیسے انہیں سماعت بصارت دل دی تھی آپ کو بھی دیا تھا. جیسے قرآن میں ان کی تعریف ہو رہی ہے جو کہ لقمان کو پتہ بھی نہیں ہوگی.
آپ کا کیا خیال ہے کہ لقمان کو پتا ہوگا کہ اس کی نصیحتیں اللہ کو اتنی پیاری لگی کہ اللہ نے آخری کتاب میں اس کی باتوں کا ذکر کر دیا؟ کاش، بلکہ کاش تو ہم کہہ بھی نہ، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے بھی کوئی ایسا کام کرا لیجئے، ہم بھی آپ کی اتنی خوبصورت حمد و ثنا بیان کریں، آپ کے کلمے کو بلند کریں کہ قیامت کے دن ہماری باتیں بھی بتائی جائیں کہ ہم نے دنیا میں آپ کی تعریف کیسے کی اور اپنی اولادوں کو کیا سکھایا۔ تو جناب لقمان نے جو اپنے بچوں کو سکھایا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتیں بن گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان کو بہت عقل اور وزڈم دی گئی تھی۔ انشکر للہ، سب سے پہلی بات بتائی جا رہی ہے کہ لقمان نے کیا کیا یا لقمان نے کیا کہا، یہ کہ اللہ کی قدر کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ آپ غور کریں کہ آیتوں کے حوالہ دیا گیا، اللہ کی شان بتائی گئی، اللہ کی نعمتیں بتائی گئی، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدر کرو۔ اور قدر کا معنی ہوتا ہے کہ رائٹ ٹائم رائٹ پلیس، آپ اللہ کی دین کا استعمال کریں، چاہے پھر وہ عقل ہو یا چاہے پھر وہ مٹیریل میں کوئی چیزیں ہوں یا چاہے وہ آپ کے پاس وحی کی کتاب ہو، یعنی جو جس چیز کو رائٹ ٹائم رائٹ پلیس یوز کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار بندہ کہتے ہیں۔ تو لقمان کو حکمتیں ملی یہ کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ، وَمَن یشکر، اور جو بھی قدر کرتا ہے، دیکھیں شکر کا معنی قدر کرنے میں بھی آتا ہے کہ جو بھی شکر کرتا ہے، جو بھی تھینکفل ہوتا ہے، جو بھی قدر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اس کا قدر کرنا اس کی اپنی ذات کے لیے ہے۔ یہ آج آپ ہمارے اور اپنے لیے بھی دیکھ لیں، ہم اگر پیسوں کی قدر کریں، ہم اپنی صحت کی قدر کریں، ہم کسی بھی معاملے میں کوئی بھی چیز میں ہم جب تھینکفل ہوتے ہیں، جب اس کی پرواہ کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ آپ وہ ہم اپنی ہی ذات کے لیے نفع کرتے ہیں۔ تو جو اللہ کی کتاب کی قدر کرتا ہے، جو اللہ کی باتوں کی قدر کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی ذات ہی پر نفع کا کام کر رہا ہے۔ وَمَن کَفَرَ، اور جو کفر کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا سٹائل دیکھیں، جو کفر کرے گا، جو بے نیازی برتے گا، جو اللہ کی کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھے گا، جو اپنی زندگی کی قدر نہیں کرے گا کہ اسے پیدا کیوں کیا گیا، اللہ بھی بے نیاز ہے، اللہ کو اس کی شکر گزاری یا ناقدری سے اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اللہ بے نیاز اور بڑی خوبیوں کے مالک ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جب کہا لقمان نے اپنے بچوں سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اللہ تعالیٰ باقاعدہ ایک سین کو ویژولائز کرا رہے ہیں کہ وہ وقت تھا جب لقمان اپنے بچوں کو تلقین کر رہا تھا، باقاعدہ وہ ان کو نصیحت کر رہا تھا، اور اس نے کیا کہا جو اللہ کو بڑا اچھا لگا۔ اس نے کہا یا بنیا، اے میرے بچوں، لا تشرک باللہ، شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بیسٹ میں سمجھتی ہوں یہ ڈیفینیشن ہے شرک کی کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے یہ ظلم عظیم ہے، یہ حق مارنے کی سب سے ہائٹ ہے کہ جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر دیں کہ یہ بھی بخشیں گے اور وہ بھی بخشیں گے اور حافظ قرآن بھی بخشوائیں گے اور جناب سورہ ملک بھی بخشوا دے گی اور سورہ رحمان بھی بخشوا دے گی، یعنی آپ دیکھیں ہم کوئی بھی کسی کے ساتھ نیگیٹیوٹی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم پازیٹیو تھنکنگ لے رہے ہیں کہ جی وہ بھی کام آ جائے گا، وہ بھی کام آ جائے گا، لیکن اللہ کی جناب میں اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کر دینا یہ اللہ کو بہت گراں گزرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ جب لقمان نے اپنے بچوں کو سمجھایا، اللہ کو اتنی پیاری لگی یہ بات
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ قرآن مجید کی آیت بنا دیا۔ اللہ ہم سے بھی کوئی اچھا کام کرا لیجئے، ہم بھی اپنے بچوں کو اکیلے میں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر وہ تلقین کریں جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کو اپنے بچوں کے لیے کیا ضروری باتیں لگ رہی تھیں کہ آج ہم بھی اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ جی چابی یہاں پڑی ہوئی ہے اور یہ پیپرز یہاں پڑے ہوئے ہیں اور یہ اتنی زمین ہے اور اتنے گھر ہیں اور فلاں اور ڈھماکہ۔ آپ دیکھیں اسے اپنے بچوں کی کانسیپٹ کی کتنی فکر تھی کہ اس نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ ہرگز نہ شرک کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اب بیچ میں کچھ اور تلقین بھی ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ وصیت کی ہم نے، تلقین کی ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ، والدین کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں فرسٹ پارٹ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ مت کرو، ایون نبیوں کو بھی۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا کرو، آ رہا ہے کہ حملتہ امہ وہنا، لادے رکھا اٹھایا اس بچے کو اس کی ماں نے، وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری، یعنی اس کو اتنی کمزوری ہو جاتی تھی پریگننسی میں، اس نے اس کمزوری پر اتنا بوجھ اس کو لادا، بچے کو لادا۔ وفصالہ فی عامین، اور اس کا جو دودھ چھڑانا تھا یہ 2 سالوں تک اس نے بچے کو دودھ پلایا۔ یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بچے کو دودھ 2 سال تک پلایا جاتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ ہمارے یہاں اس میں بھی ڈسکریمنیشن ہے کہ جی بیٹے کو زیادہ پلایا جائے گا اور بیٹی کو کم پلایا جائے گا۔ ہم اصل میں قرآن کی حدوں تک محدود نہیں ہیں کہ اگر وصیت ہے کہ انسان اپنی زندگی میں وصیت کر کے نہیں جاتا اور جب کوئی مال چھوڑ کر جاتا ہے تب کہا جاتا ہے کہ بیٹے کے 2 حصے اور بیٹی کا 1 حصہ۔ دودھ کے معاملے میں کوئی ایسی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اور زندگی میں بھی وہ جب وصیت کرے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ بیٹی کو کتنا حصہ دے اور بیٹے کو کتنا حصہ دے۔ یہ وصیت بھی جب وہ مر جائے اور مال ایسا ہی چھوڑ جائے بغیر وصیت کے تب وہ اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 2 سال بچے کا دودھ پلانا ہے، اور پھر آگے آتا ہے انشکر لی ولی والدیک، یہ بتایا جا رہا ہے میری بھی قدر کرو اور اپنے والدین کی بھی قدر کرو۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو کتنے واضح الفاظ میں سمجھا رہے ہیں، جبکہ ابھی آپ نے پچھلی سورہ عنکبوت پڑھی، اس کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بتایا کہ اگر وہ شرک پر تمہیں مجبور کریں، زبردستی کریں تو ان کا کہنا مت ماننا۔ اور آج بھی آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ اللہ میں اور والدین میں کیا فرق ہے۔ اللہ نے کہا دونوں کی شکر گزاری تو کرنی ہے اور میری طرف لوٹ کر بھی آنا ہے۔ اب آگے والدین کے بارے میں کلیئر آپ کو سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ جدوجہد کریں تجھ پر، اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر، اعلیٰ اس بات پر، ان تشرک بھی، یہ کہ تو شرک کرے، کسی کو میرا ساتھی بنا دے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو ملا لے، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے اللہ کی کتاب سے کوئی علم نہ دیا گیا ہو۔ یعنی آپ نے دیکھا والدین کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے کا حکم ہے اور اولاد کو بھی اللہ کی کتاب سمجھنے کا حکم ہے۔ تو اگر ماں باپ کہیں ایسا حکم دے دیں کہ جو اللہ کے معاملے میں شرک ہو جاتا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تجھے زور ڈالیں جس کا علم سے کوئی اوتھینٹسٹی، علم سے کوئی دلیل نہ ملتی ہو، فلا تطعہما، کلیئر بات آ گئی، مت کہنا ماننا دونوں کا، وصاحبہما فی الدنیا، لیکن اپنا ساتھی بنا کر رکھنا دنیا میں۔ اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ کو تو ویسے بھی ساتھی بنا کر رکھنا ہے۔ ساتھی بنا کر رکھنے کا مطلب یہ ہے
کہ خیال کرنا ان کے کپڑوں کا، ان کے کھانے کا، ان کی بیماریوں کا، ان کی خدمت کرنا، لیکن دین کے معاملے میں ان کا کہنا مت ماننا. اور صاحبہما فی الدنیا معروفا، شریعت کے مطابق جو کہ ایک اچھا طریقہ ہے اس کے مطابق ان کو اپنا ساتھی بنا کر رکھنا. واتبع، لیکن اتباع کس کی کرنی ہے؟ سبیل من اناب الیہ، اس راستے کی اتباع کرنی ہے جو اللہ کی طرف، یعنی اللہ نے فرمایا جو میری طرف تمہیں متوجہ کرتا ہے اس راستے کی اتباع کرنی ہے. ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. فانبئکم، پھر میں تمہیں خبر دوں گا. بما کنتم تعملون، جو تم نے عمل کیا تھا. اس لیے کوئی ایکسکیوزز نہیں قبول ہوگی کہ اللہ میں اپنی ماں کی وجہ سے مجبور تھا یا میں اپنے باپ کی وجہ سے مجبور تھا تو پھر باس اور کولیگز اور فرینڈز اور بیوی اور بچے تو دور کی بات ہو گئے. کسی سے کوئی مجبوری نہیں. ایون کوئی عورت اپنے شوہر کے نام سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں مجبور تھی. اللہ نے آپ میں وہ طاقت ڈالی ہے، اس لیے آپ سے کہا ہے کہ تم کسی کی بھی فرما برداری نہیں کرو گے اللہ کے معاملے میں. تو اپنی طاقت کو تھوڑا پہچانیے کہ بے وقوف ہے وہ انسان جس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ نے اس کو کتنی طاقت سے نوازا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کا ایمان کی راہ میں ساتھی بنا دے.